ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق رواہ ابو داود۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں کوئی چیز بھی اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی۔ ناظرین اکرام، بہترین عمل جس کا انسان تصور کر سکتا ہے وہ اس کا اچھا اخلاق ہی ہے۔ چنانچہ یہی عمل قیامت کے دن اس کی میزان عمل میں سب سے بڑھ کر وزنی ہوگا۔ حسن اخلاق کثرت سے جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے جنت میں لے جانے والے عمل کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ اللہ کا تقوی اور حسن خلق یہ کثرت سے جنت پہ لے جانے والے اعمال ہیں۔ پھر سوال کیا گیا، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ، پھر کثرت سے جہنم میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ یعنی بدزبانی اور شرمگاہ۔ تو ناظرین اکرام، اللہ کا تقوی انسان کو مخلوق کے ساتھ نرمی اور لطف اور مہربانی کے عمل پر ابھارتا ہے۔ اپنے بھائی کے ساتھ سہولت کا معاملہ کرنا، مخلوق سے سختی کو دور کرنا، مشقت کو دور کرنا، یہ تقوی کے اہم تقاضے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر امت مسلمہ کو ابھارا ہے، فرمایا کہ اللہ عز و جل نرم خو ہیں اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ نرم خوئی پر اللہ عز و جل وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو دوسرے امور پر عطا نہیں فرماتے۔ صحیح مسلم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نرمی کو اختیار کرو، سختی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرو۔ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے، نرمی اس کو زیبائش عطا کرتی ہے، اس عمل کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی چلی جاتی ہے اس کی زیبائش، اس کی زینت ختم کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو نرمی کا حصہ عنایت کیا گیا اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کا حصہ عطا کر دیا گیا، اور جس کو اس سے محروم کر دیا گیا اس کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ ایک اور روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس شخص کے متعلق نہ بتاؤں جو آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے۔ پھر فرمایا یہ ہر نرم خو، آسان تر، قریب تر، سہل انگیز شخص ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان اخلاق حسنہ سے متصف فرمائے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، ہماری عاقبت اچھی فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم.